نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم سن رہے تھے اور جان رہے تھے کہ اسلام یہ جب دین فطرت ہے تو پھر لوگ ملحد کیوں ہو جاتے ہیں۔ سوال جواب کے انداز میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کئی سوالات اور اس کے جوابات آ گئے، جس سے ہم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ ہم اصل میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عادت کو فطرت سمجھ لیتے ہیں، جو کہ الگ چیز ہے، اور اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت نہیں ہے۔ عادت الگ چیز ہے اور فطرت الگ چیز ہے۔ انسان تو اپنے فطرت اسلام پر ہی ہے۔ چلیے اسی چیز کو بڑھاتے ہوئے اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی، ریسرچ کیا اور خود بھی عمل کیا، اسلام کو فطری مذہب کے لحاظ سے پرکھا، اگر آپ کے فطری تقاضوں کو سامنے رکھا جائے اور باقی تمام مذاہب کو سامنے رکھا جائے تو کیا آپ کے لحاظ سے جو چیزیں فطرت کے آئین مطابق ہیں وہ چیزیں دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو وہ بھی فطری مذہب ہونا چاہیے، یعنی دوسرے جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی فطرت کے مطابق چیزیں ہیں تو دوسرے مذاہب کو بھی فطری مذہب کہنا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی سننا ضروری ہے کہ اصل میں فطری مذہب ہونے کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا کوئی حکم ایسا نہ ہو، اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو انسان کی فطری تقاضوں کے خلاف ہو اور انسان کے فطری تقاضوں کو ختم کرتا ہو۔ یعنی اس کا کوئی بھی حکم فطری تقاضوں کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ فطری تقاضوں کو دبا رہا ہو، کچل رہا ہو، ختم کر رہا ہو۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی مذہب اپنایا جاتا ہے کہ جس کے بعض احکام ایسے ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہیں، تو پھر اس مذہب کو فطری نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر عیسائیت کو لے لیجئے کہ اس کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا ہر حکم انسان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں۔ مثلا یہی کہ جتنا دنیا سے کٹ کر رہو گے، جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، کھانا کمانا چھوڑ دو، رہبانیت اختیار کرو، تو اس کے بغیر خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جو پوری بات نہ سمجھنے سے پیدا ہو رہا ہے کہ عقل کی رہنمائی کوئی ضروری، جو آپ نے یہ کہا، حالانکہ وہ جواب میں آ جائے گا کہ اس طریقے کی بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں عقل کیا ہے ضروری نہیں، تو اگر عقل کی رہنمائی نہیں مل سکتی تو معلوم ہوا کہ وہ غیر فطری چیز ہے، کیونکہ عقل اور فطرت میرے خیال سے دونوں لازم و ملزوم چیز ہے۔ یعنی کسی کا یہ کہنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ہیں کہ عقل وہاں تک رہنمائی نہیں کر پاتی ہے، تو گویا کہ وہ چیز عقل کے خلاف ہوئی، اور عقل اور فطرت تو دونوں لازم ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام دین فطرت نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب بھی سنتے چلیں، تھوڑا اس میں تفصیل ہوگی کہ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، اور بہت ٹھنڈے دل سے اس کو سمجھنا ہے کہ عقل اور فطرت دونوں ایک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عقل اور فطرت یہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں عقل کی پیروی نہ کرے، یعنی ہر معاملے میں وہ عقل کی پیروی نہ کرے، ہر معاملے میں عقل کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ بات آپ کو شاید ہی معلوم ہو، مگر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ دیکھیے، ان کے پاس علم کے، یعنی انسان کے پاس علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، یعنی انسان جن کے ذریعے سے علم سیکھتا ہے، وہ مختلف قسم کے ہیں، الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ایک علم کا ذریعہ حواس خمسہ ہے، ہمارے جو 5 سینسز ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے وغیرہ، اس کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر لیا۔
اب حواس خمسہ یہ جو 5 سینسز ہیں یہ بھی ایک لمیٹڈ چیز ہے، ان کے بھی حدود اپنے حدود کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کے بھی حدود مخصوص ہیں، اور اس میں سے ہر ایک کا کام بٹا ہوا ہے اور ہر ایک کے کام بھی دوسرے کام سے مختلف ہیں، الگ ہیں۔ جیسے آنکھ کا کام کہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، ہاتھ چھو سکتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا ہے۔ تو ان حواس کے مخصوص دائرے ہیں کہ جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں، اس دائرے سے باہر وہ کام نہیں کرتے۔ پھر ان حواس خمسہ مجموعہ کا بھی، یعنی یہ جو پورے حواس کی جو فیملی ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے کہ اس سے آگے چل کر وہ حواس خمسہ کام نہیں دیں گے۔ مثلا یہ کہ اب میں آنکھ سے دیوار تک دیکھ سکتا ہوں، لیکن دیوار کے پار میں ان حواس خمسہ سے کام نہیں لے سکتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، کس طرح کی چیز ہے، کس کلر کی ہے، اور تو یہ سب چیزیں میں اب بتا نہیں سکتا یہاں سے۔ پھر ان حواس تو اس کے لیے حواس خمسہ کے دائرے سے آگے کے لیے ہمیں ایک ذریعہ علم دیا گیا، اور وہ ہے عقل، کہ جب ہمیں یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوار ہے لیکن ایک دروازہ ہے، تو اب ہم آنکھ سے نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے، لیکن دروازہ کا وجود تو یہ ہماری عقل کو لازمی یہ میسج کر رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے کہ اس دیوار کے ادھر کوئی جگہ موجود ہے، اس لیے کہ دروازہ ہے، اس کا مطلب دروازہ کے بعد بھی کوئی جگہ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی صحن ہے۔ اگرچہ ہم حواس سے وہ چیزیں معلوم نہیں کر سکتے، تو جہاں حواس خمسہ کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال کہ ایک بات سنیں، آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، تو یہ سوال اصل میں غلط فہمی سے ایسا نہیں کہا کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی جائے گی۔ تو نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں اپنی پوری بات واضح کر دوں پھر آپ کہیں یعنی میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے عقل کے، یعنی کہیں پر بھی یہ چیز نہیں آئی کہ انسان کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ حواس خمسہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ نہ صرف حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ صرف عقل سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جتنا بھی علم مجھے حاصل ہوگا وہ سارا عقل کی بنیاد پر ہی ہوگا تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جتنا بھی علم مجھے حاصل ہوگا وہ صرف حواس خمسہ کی بنا پر حاصل ہوگا تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ علم کے الگ الگ ذریعے ہیں، انسان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے الگ الگ ذریعہ عطا کیا ہے۔ تو ایک ذریعہ تو یہی حواس خمسہ ہے، کچھ باتیں ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ حواس خمسہ سے جو باتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا ایک محدود دائرہ ہے، جیسا کہ ہم نے جانا ہے، اس کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں علم بخشتے ہیں۔ اس دائرے سے باہر جا کر حواس خمسہ ہمیں کام نہیں دیتے، وہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے عقل کی۔ جہاں حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں ہمیں عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم عقل سے بہت سی چیزیں معلوم کرتے ہیں جو حواس خمسہ سے نہیں معلوم کر سکتے۔ تو عقل اس جگہ پر کام دیتی ہے جہاں حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب عقل کے ذریعے آپ حواس خمسہ کی چیزیں معلوم کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو رہا ہے کہ بھائی یہ بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آئی، اس کو اور ذرا ڈیٹیل سے سمجھائیے۔ مثلا میں بتاؤں یہ شربت ہے، یعنی یہ سرخ رنگ کا ہے، لال ہے، یہ علم ہمیں حاصل ہوا تو کس چیز سے حاصل ہوا؟ آنکھ کے ذریعے شربت کی سرخی کا علم ہوا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ آنکھ تو کر لو بند اور اب عقل سے بتاؤ کہ اس کا رنگ سرخ ہے یا سبز ہے، لال ہے یا ہرا ہے، آنکھ تو بند کر لیں اور صرف عقل سے اس کا رنگ معلوم کرنا چاہے تو کبھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا جب روح افزا صرف لال کلر میں آتا تھا تو انسان آنکھ بند کر کے بھی بول سکتا تھا، لیکن ابھی تو شربت کون سے کلر میں آئے گا، کتنے کلر ہیں وہ بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم عقل سے نہیں ہو سکتا، بلکہ سب سے قریب ترین ذریعہ یہ کیا ہے؟ حواس ہے۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ انسان کے پاس عقل ہے، جہاں عقل اور حواس خمسہ میں تضاد ہو جائے، آپس میں وہ ٹکرا جائے کہ حواس خمسہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور عقل دوسری بات، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا تو اکثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے نا، کوئی انسان کوئی نئی چیز لاتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میرے مٹھی میں کیا ہے، آپ بتاؤ۔ جیسے یہ شربت ہے
تو اب کوئی کہیں باہر سے گیا انسان اور وہاں سے کوئی ایسی چیز لے کر کے آیا جو اس کے گاؤں کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، اب وہ لوگوں سے بتائے گا بھائی آپ کو آنکھ بند کر کے بتانا ہے. اب وہ ہرے کلر کا شربت لے کر کے آیا تو اب لوگ تو آنکھ بند کر کے وہی کہیں گے، روح افزا دیکھا تھا تو وہی بتائیں گے وہ کہ بھائی یہ لال کلر کا ہے، لیکن پھر وہ جب دکھائے گا کہ یہ ہرے کلر کا ہے. تو یہاں پر جو حواس ہے وہی یہاں پر عقل، مطلب وہ اصل میں تضاد نہیں ہے، عقل نے اتنے ہی حواس کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر کے اب یہ ایک نئی چیز کا علم عقل میں بڑھ رہا ہے. تو بظاہر تو تضاد دکھ رہا ہے لیکن وہ تضاد نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ عقل نے جو نتیجہ نکالا وہ صحیح نہیں ہے، یعنی صرف آنکھ بند کر کے اس نے لال کہہ دیا لیکن وہ ہرا شربت تھا، کیونکہ حواس خمسہ جو علم دے رہے ہیں وہ زیادہ یقینی ہے. لیکن اب جب وہ اپنے آنکھ سے دیکھ لے گا تو وہ بھی تسلیم کر لے گا، نہیں بھائی یہ تو ہرے کلر کا ہے. اب اس کے علم میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا. تو بہرحال وہ زیادہ یقینی ہے. تو جہاں پر عقلوں میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہو جاتا ہے، یعنی بعض کی عقل ذرا اچھی ہوتی ہے، بعض کی ذرا کم ہوتی ہے، کہ ایک شخص نے ایک نتیجہ نکالا اور دوسرے نے دوسرا نتیجہ نکالا. پھر نتیجہ نکالنے میں بھی انسان کے علم جو زیادہ دیکھا ہوا ہے، زیادہ گیا ہوا ہے، زیادہ لوگوں سے ملا ہوا ہے، زیادہ دنیا دیکھا ہوا ہے، زیادہ معلومات ہے، تو وہ اس کے اچھے برے سب پہلو کو جانتا ہے، تو اس کا نتیجہ الگ ہوگا. اور جس کو ساری چیزیں نہیں معلوم ہے اس کا نتیجہ الگ ہوگا. تو جس نتیجے کی حواس خمسہ تائید کرتے ہوں گے اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور جس کی مخالفت کرتے ہوں گے اس کو رد کر دیا جائے گا. لیکن حواس خمسہ کی رہنمائی جس طرح محدود ہے، اسی طرح عقل کی رہنمائی بھی محدود ہے، کہ وہ بھی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے اور اس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں دائرہ شروع ہوتا ہے وحی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کا، جو کہ انبیاء کرام کے ذریعے دی جاتی ہے. تو یہ دائرہ جو شروع ہوتا ہے وہاں سے، جہاں سے عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. اور عقل کی پرواز ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نری اور صرف عقل کے بنیاد پر اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ ہمیں وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وحی جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے یا عقل وحی کی مخالفت کرتی ہے، اس کو اس طریقے سے کہہ لیں. تو یہاں پر ایک دو چیز کو سمجھ لیں تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا. عقل تو اگر عقل سلیم ہو تو یہ وحی کو خود تسلیم کرے گی اور کہے گی، خود عقل کہے گی کہ نہیں وحی جو بات کر رہی ہے وہی صحیح ہے. لیکن کیوں پھر بھی وحی ہے، شریعت کی بات ہے، عقل کے خلاف کیوں لگتی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک تو چیز ہے کہ عقل کے خلاف ہونا، اور ایک ہوتا ہے ماورائے عقل ہونا، یعنی وہ چیز عقل کے دائرے میں ہے لیکن عقل اس کی مخالفت کر رہی ہے، ایک الگ چیز ہو گیا. اور ایک ہو گیا کہ عقل سے کے لمٹ سے، اس کے حدود سے ہی باہر وہ چیز ہونا. تو دراصل دونوں میں خلط ملط کرنے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عقل کے خلاف اس چیز کو کہیں گے کہ اس کے اتنے سے کوئی عقلی محال لازم آ جائے اور عقل اس کے باطل ہونے پر دلیل دیتی ہو. اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، اس کو خلاف عقل کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو امپاسبل کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ماورائے عقل، یعنی عقل کے پاس اس کے باطل کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کو اس کی نظیر نہیں ملتی، اس لیے اس کو وہ اجنبی چیز محسوس ہوتی ہے اور وہ حیرت انگیز بات لگتی ہے جسے آپ امپروبیبل کہہ سکتے ہیں. چونکہ عقل کو اس بات پر تجربہ نہیں ہوتا، اس واسطے اس کو عجیب سی معلوم ہوتی ہے، اس لیے نہ اس کے پاس اس کو اس بات اس کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے، ایک امپوسیبل الگ ہے اور امپروبیبل الگ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جا سکتی جو کہ امپوسیبل ہو، یعنی عقل کی دلیل کے خلاف ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی مبین کوئی ایسی بات ہو جو کہ امپروبیبل یعنی عقل کی پرواز سے اوپر ہو، اور وہ بالکل عین فطری بات ہے. جس طرح پر کہ میں نے کہا کہ حواس خمسہ کے دائرے کے بعد عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے، کہ جس چیز کا حواس خمسہ ادراک نہیں کر سکتی. اب جیسے کہ کوئی چیز ہے، دیوار ہے، اب دیوار کے باہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف دیکھنے کے اس پر سورس پر کہ دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، دیوار ہی پر دنیا ختم ہو گئی. لیکن عقل سے اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، دروازہ ہے تو دیوار کے بعد بھی بہت ساری چیز ہے. اب آنکھ کے اوپر صرف ڈیپینڈ کرے، عقل کو استعمال نہ کرے، تو
آنکھ تو صرف کہے گی نہیں یہ دیوار ہے، اب اس کے پیچھے کوئی چیز دکھ ہی نہیں رہی تو مطلب دنیا ختم۔ تو اسی طریقے سے یہ عقل ہے کہ عقل کے ماوراء طبیعت جو چیز ہے وہ عقل کے حدود سے باہر ہے، تو کسی چیز کا حدود سے باہر ہونا یہ اس کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے، تو اس کے بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے تو اسی طرح جس چیز کا عقل ادراک نہیں کر سکتی اور اس کا دائرہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا، اور وہی اس کا علم عطا کرتی ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات اچھمی معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے، اور بعض اوقات اجنبی سی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر وحی نے ہمیں بتایا کہ اوپر آسمان ہے، اب ہمارے حواس خمسہ تو آسمان کو نہیں دیکھتے اور عقل اس تک نہیں پہنچتی، ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ تو آسمان نہیں ہے، ظاہر ہے، یہ جدا نگاہ ہے جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے۔ تو اس واسطے موجودہ بہت سے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ آسمان کے نہ ہونے کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہو گئی ہے، کہ یعنی دلیل ان کو مل گئی ہے جس کے بنا پر وہ ثابت نہیں ہوا، یا یہ کہ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم کر دی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس واسطے اگر وہی یہ کہتی ہے کہ آسمان ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہا، نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے کہ آسمان ہو، لیکن ساتھ ہی عقل کے اعتبار سے وہ کوئی دلیل بھی ایسی قائم نہیں کر سکتے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ آسمان موجود نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، اور آسمان کا وجود امپوسیبل ہے، آسمان کا وجود نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ ہماری اپروچ پہنچ وہاں نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپروچ ہو جائے، بعد میں تحقیق ہو جائے، یہاں پر اس قسم کی کوئی بات ہے تو حواس خمسہ یا عقل کے ماوراء کوئی بات ہے، لیکن عقل اس کے عدم وجود پر کوئی دلیل نہ پیش کر سکی۔ تو بہرحال جب ان سب چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو ساری بات واضح ہو جائے گی، ہر چیز عقلی لگنے لگے گی، ہر چیز واضح لگنے لگے گی، اور اسلام جو ہے یہ آپ کو دین فطرت بھی دکھے گا اور دین حق بھی دکھے گا، اور ساری چیزیں اسلام کے اندر ہی ہمیں نظر آئے گی۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، یہ اس کا بہت بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کسی باطل مذہب سے نہیں جوڑا اور ایسا ماحول نہیں دیا۔ ہم اللہ کے اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر ہی زندہ رکھ، اور جب موت دے تو اسلام پر ہی موت دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔